بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے مفتی طارق مسعود صاحب کے خلاف کہ انہوں نے مذہب کی گستاخی کی ہے، قرآن پاک کی گستاخی کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے۔ تو لوگ جو ہے نا وہ طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں۔ تو ساتھیوں سے گزارش ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب جن نے ساری زندگی قرآن و حدیث کی خدمت کی ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرا ہے اور انہوں نے مذہب کا دفاع کیا ہے، وہ آدمی کیسے توہین مذہب کر سکتا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر سکتا ہے یا قرآن پاک کی گستاخی کر سکتا ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی گفتگو کے دوران، یعنی وہ جو قرآن پاک کا درس دے رہے تھے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے، اسی گفتگو کے درمیان انہوں نے ایک ایسی علمی گفتگو شروع کر دی جو شاید عوام کی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ ہاں البتہ وہ علماء کی گفتگو تھی، علماء کے درمیان میں بیٹھ کے کرنے والی گفتگو تھی، تو عوام نے اس کو ٹھیک طریقے سے سمجھا نہیں، یا مفتی صاحب ٹھیک طریقے سے عوام کو سمجھا نہیں سکے۔ تو اسی لیے جو فتنہ پرور لوگ تھے، جو ہمیشہ نوجوان جنریشن کو اور ینگ لوگوں کو، لڑکوں کو اپنے مذہب سے لا تعلق بنانے کی یا لبرل سیکولر ذہن بنانے کی کوشش کرتے ہیں، انہوں نے ایک ٹرینڈ چلا دیا کہ مفتی صاحب نے مذہب کی گستاخی کر دی ہے، اسلام کی گستاخی کر دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر دی ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ اس کے اوپر مفتی صاحب کا ایک وضاحتی بیان بھی آ گیا ہے۔ اور مولانا منظور مینگل صاحب نے جو کہا ہے وہ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ یہ علمی گفتگو ہے، علمی بحث ہے، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، یہ علماء کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کی، یعنی کہ بیٹھ کر گفتگو کرنے والی گفتگو ہے، یہ عوام کی گفتگو نہیں ہے۔ بہرحال میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ علماء کی گفتگو تھی، مفتی صاحب نے عوام کے سامنے کر دی، عوام سمجھ نہیں سکی۔ تو بہرحال باقی یہ ہے کہ مولانا طارق مسعود صاحب جو ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب، یہ علماء دیوبند کے قیمتی سرمایہ ہیں، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں، جو ٹک ٹاکر ہیں، جو اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑا سمجھتے ہیں، اللہ نے علماء دیوبند میں سے مفتی طارق مسعود صاحب کو سوشل میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑی مقبولیت دی ہے۔ انہوں نے اسلام کا وہ دفاع کیا ہے، بالخصوص دیوبندیت کا دفاع کیا ہے۔ تو اس وجہ سے بہت سے لوگ جو سیکولر ذہن رکھتے ہیں، جو لبرل ذہن رکھتے ہیں، وہ مفتی صاحب کے پیچھے ہیں کہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے مفتی صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش کریں۔ اب انہوں نے یہ جو ٹرینڈ چلایا ہے، یعنی کہ مذہب کی گستاخی یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا الزام جو لگایا ہے، ان لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ مفتی صاحب کو عوام کے اندر جو ہے وہ بدنام کیا جائے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، مفتی صاحب جو ہیں وہ صحیح العقیدہ ایک عالم دین ہیں، اور وہ صحیح معنی لوگوں کی اصلاح کر رہے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں، معاشرے کی اچھے رخ کے اوپر ترجمانی کر رہے ہیں اور معاشرے کی تشکیل کر رہے ہیں۔ جبکہ فتنہ پرور لوگ جو ہیں وہ طرح طرح کی مفتی صاحب کے اوپر الزام بھی لگا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مفتی صاحب کو خیر و عافیت سے رکھے، حفاظت سے رکھے، کیونکہ جب یہ الزام لگا ہے تو اس سے مفتی صاحب کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ جو ان پڑھ ہوتے ہیں، جنہیں علم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ خام خواہ کے لیے مفتی صاحب کے اوپر اٹیک بھی کر سکتے ہیں۔ تو مفتی صاحب کی اللہ رب العزت حفاظت رکھے، حفاظت فرمائے، اللہ رب العزت انہیں لمبی زندگی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔